اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ الملک۔ الملک کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ کا پاور، اللہ تعالیٰ کا قدرہ، اس کی ڈومینین کہ جو سارے یونیورس پر ہے، اللہ تعالیٰ کا کنٹرول، اللہ تعالیٰ کی سپریم اتھارٹی، یہ سارے ہی مطالب ملک میں آ جاتے ہیں۔ آ گیا ساتھ میں، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی ملکیت، اللہ تعالیٰ کا پاور۔ سورہ الملک مکن سورہ ہے اور ترتیب کے حساب سے اس کا نمبر ہے 67، اور ریویلیشن وحی کے حساب سے اس کا نمبر ہے 77۔ اس سورہ کا تخاطب جو ہے، اسٹائل جو ہے، وہ انذار والا ہے، یعنی کہ اس کے مخاطب جو تھے وہ قریش تھے، مکنز تھے، کہ جو کسی طرح بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے پیغام پر، لائے ہوئے میسج پر یقین کرنے تیار ہی نہیں تھے۔ ہر طرح کی نشانیاں انہیں بتائی گئی، ہر طرح کی دلیل دی گئی، اس کے باوجود بھی وہ اپنے ایٹیٹیوڈ میں ہارشیسٹ تھے۔ تب یہ سورہ، جو بہت ہی سخت سورہ ہے اپنے اسٹائل کے حساب سے، وہ نازل ہوئی۔ یہ سورہ جو ہے اللہ تعالیٰ کی بادشاہت، اللہ تعالیٰ جو سب سے ہائیسٹ اتھارٹی ہے اس یونیورس پر، اس کا قبضہ، اس کا اقتدار، اس کا کنٹرول جو ہر چیز پر ہے، اسے بتایا گیا ہے، اسے ظاہر کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ایبسولیوٹ پاور، ایبسولیوٹ قدرہ، چاہے وہ انسان ہو، چاہے ان کا سراؤنڈنگ ہو، چاہے جمودات ہو، ہر چیز پر اللہ تعالیٰ کی ایک چھاپ ہے جو آپ کو اللہ تعالیٰ سے تعلق بنواتی ہے، اگر آپ کے اندر وہ بصیرہ ہے تو۔ اس سورہ کا نام سورہ المانعہ بھی ہے۔ المانعہ یعنی روکنے والی۔ کیا روکنے والی ہے وہ ہم احادیث کے ذریعے دیکھتے ہیں۔ اس سورہ کی فضیلت میں ہمیں 2 احادیث ملتی ہیں، وہ ہم انشاءاللہ دیکھتے ہیں۔ دونوں ہی احادیث کی سند مستند ہے، اوتھینٹسٹی میں حسن ہے دونوں ہی احادیث۔ پہلی حدیث کے راوی ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ۔ وہ کہتے ہیں ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال سورۃ من القرآن 30 آیۃ تشفع لصاحبها حتی یغفر له تبارک الذی بیدہ الملک۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، سورۃ، ایک سورہ ہے، من القرآن، قرآن میں سے، 30 آیۃ، 30 آیتوں والی، تشفع، شفاعت کرتی ہے، لی صاحبہا، اپنے صاحب کی، یعنی جو اسے پڑھنے والا ہے اس کی شفاعت کرتی ہے، حتیٰ، یہاں تک کہ یغفرا، حتیٰ یغفر لہ، یہاں تک کہ اس کی مغفرت کی جاتی ہے، اور وہ کیا ہے؟ تبارک الذی بیدہ الملک۔ دوسری حدیث ہمیں ملتی ہے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے۔ تو انس ابن مالک کہتے ہیں رضی اللہ عنہ کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سورۃ من القرآن ما ہی الا 30 آیۃ،
خاصمت عن صاحبها حتى ادخلته الجنت وهي سورۃ تبارک۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ سورۃ من القرآن، ایک سورہ ہے قرآن میں سے، ما ہی الا 30 آیۃ، 30 آیتوں کی یہ سورہ، خاصمت، خصمہ یعنی آرگیو کرنا، بحث کرنا، دلیل دینا، ان صاحبہ اپنے صاحب کی طرف سے آرگیو کرے گی، خصمہ کرے گی اپنے پڑھنے والے کے لیے، حتیٰ یہاں تک کہ ادخلت ہو داخل کروائے گی الجنہ میں، وہی سورۃ تبارک الذی، کہ قرآن میں سے ایک صورت ہے بس 30 آیتوں کی، کہ جو لڑے گی، کہ جو دلیل دے گی، کہ جو آرگیو کرے گی، جو بحث کرے گی، یہاں تک کرے گی کہ اسے داخل کروا دے گی جنہ میں، اور وہ سورہ ہے سورہ ملک یعنی سورہ تبارک۔ تو یہ 2 احادیث ہم نے دیکھی اس سورہ کی فضیلت میں، اور اس حساب سے کیونکہ یہ اپنے پڑھنے والے کی طرف سے لڑے گی، پڑھنے والے کے فیور میں دلیلیں دے گی، آرگیو کرے گی اور اسے جنت میں داخل کروا دے گی، اس لیے اس حساب سے اس کا نام المانعہ بھی ہے، روکنے والی۔ ایک اور حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ عذاب قبر سے بھی روکتی ہے وہ شخص کہ جو رات کو سونے سے پہلے اس سورہ کی تلاوت کرے تو مرنے کے بعد یہ سورہ اسے عذاب قبر سے بھی پروٹیکٹ کرتی ہے باذن اللہ۔ یہ سورہ جو ہے اپنے انداز میں دوسری سورہ سے مختلف ہے، کس طرح وہ ہم دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلے تو یہ پڑھنے کے بعد یہ اپنے ریڈر پر، پڑھنے والے پر ایک جلال، ایک رعب، ایک دبدبہ اور ایک او بناتی ہے رب کے لیے، کیونکہ اس سورہ میں اللہ تعالیٰ کی تخلیقات کے بارے میں بات ہوئی ہے، اس کی سزا کے بارے میں بات ہوئی ہے، اور انداز جو ہے بہت ہی سخت ہے، بہت ہی ڈانٹنے والا ہے۔ یہ سورہ پڑھنے والے کو مجبور کر دیتی ہے توبہ کی طرف، پڑھنے والے کو مجبور کر دیتی ہے رجوع الی اللہ کی طرف، بغیر الفاظ سے۔ جو انسان اس سورہ کو پڑھتا ہے اس کا سر اللہ تعالیٰ کی تخلیقات کو دیکھتے ہوئے، اس کے پاور کو دیکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے آگے جھک جاتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کے لیے توحید کا جذبہ، توحید کو بلڈ اپ کرتی ہے۔ توحید کے 2 پارٹس ہوتے ہیں، ایک ہوتا ہے تھیوری اور ایک ہوتا ہے پریکٹیکل لائف میں۔ تھیوری تو ہم پڑھ لیتے ہیں، لیکن جو پریکٹیکل پارٹ ہے اسے ڈے ٹو ڈے لائف میں اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کو دیکھ کر اپنی روٹین لائف میں اسے انفورس کرنا، وہ ایک مشکل کام ہوتا ہے، کہ جو مشکل کام یہ سورہ کرتی ہے۔ یہ سورہ اپنے پڑھنے والے کو دعوت دیتی ہے، انوائٹ کرتی ہے کہ تمہارے اطراف میں جو چیزیں بکھری ہوئی ہیں انہیں دیکھو، اور انہیں دیکھ کر اللہ تعالیٰ کے معرفت تک پہنچ جاؤ۔ یہ سورہ ایک انسان میں تدبر کی ایبلٹی پیدا کرتی ہے، اسے مجبور کرتی ہے کہ جو اس کی آنکھیں دیکھ رہی ہیں، جو ایک سپرفیشل لیول ہوتا ہے، جو ایک سطحی لیول ہوتا ہے، اسے دیکھ کر اس کے بعد بصیرت تک پہنچو، اس پر پونڈر کرو، کیونکہ اس سورہ میں اگزامپلز دیے گئے ہیں ان چیزوں کے کہ جو روز ہی ہماری نظروں سے ٹکراتی ہیں، جیسے آسمان ہے، زمین ہے، تارے ہیں، پانی ہے، برڈز ہیں، لیکن کبھی بھی انسان انہیں اس طرح نہیں دیکھتا ہے جس طرح کہ اس کا رب چاہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اور بھی دوسری جگہوں پر ان ساری چیزوں کی قسمیں کھائی ہیں جو اس کے لیے بہت اہم ہیں، لیکن ہم انہیں اتنا اہم نہیں سمجھتے۔
روز ہی آسمان سے سورج نکلتا ہے، روز ہی زمین پر ہم چلتے ہیں، روز ہی ہم برڈز کو دیکھتے ہیں، روز ہی ہم پانی کا استعمال کرتے ہیں، ہماری ظاہری آنکھوں سے ہم یہ ساری نشانیوں کو دیکھتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ ہم سے کچھ اور چاہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ ہم انہیں دیکھ کر تدبر کریں، غور کریں، پونڈر کریں، اور تدبر کے بعد ان کو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے کیوں بنایا ہے وہ سوچیں ہم، اور اس کے بعد ہمارے خود کے پرپز آف لائف کے بارے میں سوچیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہماری بصیرت کو اور گہرا کر رہے ہیں اس سورہ کے ذریعے۔ یہ سورہ ہمارے کنٹمپلیشن پاور کو اپ گریڈ کرتی ہے، ہمیں نئے نئے لیولز پر سوچنے کے لیے ہمیں وہ میٹر دیتی ہے۔ جیسے برڈز کو ہم ہمیشہ ہی دیکھتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ ہماری تھنکنگ ایبیلٹی کو تھوڑا اور اپ گریڈ کرتے ہیں کہ دیکھو یہ برڈز تم نے دیکھا ہے کہ یہ ہوا میں اڑتے ہیں، لیکن انہیں کس نے ان کا جسم اس طرح بنایا کہ یہ فلائٹ کر سکیں؟ کس نے انہیں آسمان میں تھام کر رکھا ہے اگر یہ رکنا چاہیں؟ اس طرح کی بہت ساری مثالیں دے کر اللہ تعالیٰ ہمیں مجبور کرتے ہیں کہ ہمارا جو پرسپیکٹیو ہے ہم اسے اپ گریڈ کریں۔ یہ سورہ اپنے ووکیبلری کے حساب سے بھی کافی یونیک ہے۔ اس میں جو ورڈز استعمال کیے گئے ہیں وہ اپنے میں ایک الگ ہی معنی رکھتے ہیں۔ یہ سورہ جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک 1-to-1 ریلیشن بناتی ہے، اس طرح کہ اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کے لیے کسی انسان کو کچھ چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے جو انٹرمیڈیری کا کام کرے، پھر چاہے وہ آپ کے پاس اللہ تعالیٰ کا کلام ہو، یا اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجے گئے رسول ہوں، یا پھر آپ کا خود کا ذہن ہو جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایز اے گفٹ دیا ہے۔ مشاہدے کی یعنی آبزرویشن کی صلاحیت آپ کی، وہ صلاحیت کہ جو انسان کو اپنے رب سے جوڑ دیتی ہے، وہ ایبیلٹی جو انسان کو اپنے کریٹر سے کنیکٹ کر دیتی ہے۔ کس طرح سے ہوتا ہے یہ؟ آپ کی ذہنی صلاحیت سے۔ اس ذہنی صلاحیت کو، آپ کی تھنکنگ ایبیلٹی کو یہ سورہ اور زیادہ بہتر طریقے سے آپ کے اندر پیدا کرتی ہے۔ اینڈ کن ایگزامپل سے کہ جس کے لیے آپ کو بہت دور جانے کی ضرورت نہ ہو۔ ایسا نہیں ہے کہ وہ آپ کی لائف میں موجود ہی نہیں ہے۔ ہر وہ چیز کہ جو ایزیلی irrespective آف دی سیکشن آف سوسائٹی جو آپ کو اویلیبل ہو، جیسے آسمان ہے، آسمان چاہے کوئی غریب ہو، چاہے امیر ہو، کوئی لا علم ہو، کسی کے پاس بہت زیادہ علم ہو، کوئی دنیا کے اس حصے میں رہتا ہو یا کوئی دنیا کے ایک دم اپوزٹ حصے میں رہتا ہو، لیکن آسمان ہر کسی کو نظر آتا ہے، ہر کوئی اس پر تدبر کر سکتا ہے، ایزیلی دیکھ سکتا ہے آسمان اور سوچ سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ آسمان کیوں بنایا، میرے لیے کیوں بنایا۔ پانی ہے، پانی بھی وہی ہے، پرندے ہیں، ستارے ہیں، ہر وہ چیز کی مثال اللہ تعالیٰ نے دی ہے جو ہر کسی کو ایزیلی اویلیبل ہے۔ یہ سورہ ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ اگر آپ کو اپنے رب سے جوائن ہونا ہے، اگر اپنے رب سے تعلق جوڑنا ہے، تو پھر آپ کو یہ تعلق اللہ تعالیٰ نے آپ کے اندر پیدا کر دیا ہے۔ ضرورت کیا ہے؟ صرف اور صرف طلب کی۔ آپ ان سائنس کو دیکھیں، اگر آپ میں طلب ہے تو آپ اللہ تک پہنچ سکتے ہیں، جس کا اگزامپل ہمارے پاس ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مثال میں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس دور میں پیدا ہوئے تھے کہ جب ہر طرف آئیڈل ورشپنگ تھی، ایون
ان کے گھر کے اندر ایون ان کی فیملی ہر طرف شرک تھا، اس کے باوجود بھی وہ کس طرح رب کے ساتھ تعلق پیدا کرنے میں کامیاب ہو گئے. اسی مشاہدے کے ذریعے چاند کو دیکھ کر، سورج کو دیکھ کر اسٹیپ بائی اسٹیپ ان کا تھنکنگ ایبلٹی اپ گریڈ ہوتا گیا، جو ہر انسان کے اندر ہوتا ہے. اور آخر میں وہ اللہ تعالیٰ کے کریشنز کو دیکھتے ہوئے وہ کریٹر تک پہنچ گئے کہ میرا رب تو وہ ہے کہ جس نے ان ساری چیزوں کو پیدا کیا ہے. تو ایگزیکٹ اسی لائن پر یہ سورہ آپ کو مجبور کرتی ہے کہ آپ سوچیں، اللہ تعالیٰ کی تخلیقات دیکھیں، ظاہری نظروں سے نہیں، ذہن کی آنکھوں سے دیکھیں، سوچیں، تدبر کریں، غور کریں، اس کے بنانے کے مقصد پر سوچیں، کس نے بنایا ہے اسے وہ سوچیں، کس کے لیے بنایا ہے، اور اپنے رب سے تعلق قائم کریں. اور شروع میں بالکل بھی اللہ تعالیٰ نے اپنے آپ کا، اپنی ذات کا تعارف نہیں کرایا ہے، اور ایک سٹرن وارننگ والا انداز ہے کہ جو ہم اس میں دیکھیں گے. یہ سورہ کہ آپ کو اللہ تعالیٰ کے معرفہ تک لے کر جاتی ہے وداؤٹ علم یا اہل علم. وہ سورہ ہے جیسے اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کا، اللہ تعالیٰ کے معرفہ تک پہنچنے کا سب سے بیسٹ ذریعہ اور سب سے اعلیٰ میتھڈ یہ ہوتا ہے کہ علم کے ذریعے پہنچا جائے. علم کے بعد کی ڈگری آتی ہے اہل علم، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے پروفیٹس کو، میسنجرس کو جو بھیجا ان کے تھرو یا کتابوں کے تھرو، آپ کے علم کے ذریعے. لیکن یہ سورہ ڈائریکٹ آپ کو اللہ تعالیٰ کا تعارف کراتی ہے ود سائنس کے جو ڈسپرسڈ ہے، آپ کے اراؤنڈ میں ساری سائنس ہے، ان کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ اپنے وجود کا آپ کو احساس دلاتے ہیں. یہ سورہ آپ میں توحید کو انسٹل کرتی ہے، دی وننس آف اللہ کو آپ کے اندر ڈیولپ کرتی ہے. اب توحید کی ہوتی ہے 2 برانچز، وننس آف اللہ ایک ہوتا ہے توحید بالاعتقاد، اور ایک ہوتا ہے بالعمل. بالاعتقاد یعنی بلیف سسٹم، آپ کا عقیدہ، اور ایک ہوتا ہے پریکٹیکل. واٹ از توحید؟ وحدہ یعنی اللہ ایک ہے، وننس آف اللہ. توحید کی یہ 2 برانچز ہوتی ہے. پہلی تو ہم نے پڑھ لی کتابوں میں، ہمیں اپنے علم کے ذریعے سے پتہ چل جاتی ہے کہ اس میں کیا کیا کیٹیگریز ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھنا ہے، اللہ تعالیٰ ایک ہے، اس چیز پر ایمان رکھنا ہے. یہ توحید کی وہ برانچ ہے کہ جو بہت ایزی ہے، ہم لوگ کتابوں میں پڑھ لیتے ہیں اور ہمیں بیلیف سسٹم ہمیں ہمارے فادر سے مل جاتا ہے، تو اٹس ویری ایزی کہ ہمیں سمجھ میں آ گیا کہ توحید کیا ہے. لیکن اٹس ویری ڈیفیکلٹ اگر ہمیں اسے اپنی پریکٹیکل لائف میں امپلیمنٹ کرنا ہو. بہت ہی ڈیفیکلٹ چیز ہوتی ہے یہ کہ آپ نے ایک چیز پڑھ لی ہے، پڑھنے کے بعد آپ کتاب کو آپ نے بند کر کے رکھ دیا، لیکن جب زندگی میں کوئی موقع آیا کہ جس میں وننس آف اللہ کی بات ہوئی، توحید کی بات ہوئی، تو آپ اسے فالو نہیں کر رہے، آپ اسے امپلیمنٹ نہیں کر رہے اپنی لائف میں. تو یہ سورہ جو ہے، یہ سیکنڈ والا جو ہے بالعمل، اس کو اسٹریتن کرتا ہے تھرو سائنس، تھرو کریشنز، کہ جو ڈیلی لائف میں آپ کو جو چیزیں نظر آتی ہے اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ اپنے وجود کا انٹروڈکشن دیتے ہیں آپ کو. تو انشاءاللہ یہ انٹروڈکشن کے بعد ہم ڈائریکٹ ابھی آیت نمبر 1 کرتے ہیں.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر. آیت نمبر 1. اچھا، اس سے پہلے میں کچھ بات آپ لوگوں سے کرنا چاہوں گی کہ کیونکہ ہر روزے میں ہم ایک آیت کریں گے، تو انشاءاللہ آپ یہ کوشش کریں کہ جس دن جو آیت ہم کرنے والے ہیں اس دن آپ اسے حفظ کر لیں انشاءاللہ. بہت سارے لوگوں نے حفظ کر چکا ہوگا، لیکن جنہوں نے نہیں کیا ہے وہ ساتھ ہی ساتھ کرتے جائیں گے تو اٹ ول بی ایزیئر فار یو. تو پھر آخر میں انشاءاللہ آپ کو 30 آیتیں یاد ہو جائیں گی اور آپ سونے سے پہلے اور کبھی بھی پڑھ سکتے ہیں یہ. دوسری بات یہ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ کیونکہ ہم گرامر کی بات کر رہے ہیں، اب کچھ آیتوں میں کچھ ایسے ایسے ٹرمز ہوں گے جو مجھے بتانے پڑیں گے اور جو کچھ لیول والوں نے ابھی تک کیا نہیں ہے وہ گرامر ٹرمز. تو آپ پینک نہ ہو، اگر آپ کے لیول تک وہ گرامر کی چیز نہیں آئی ہے تو اٹس اوکے، آپ لکھ کے رکھ لیں، کیونکہ ذہن میں کہیں نہ کہیں ہمارے رہ جاتا ہے. جب ہم لوگ وہ لیسن کریں گے تو پھر یہ چیز آپ کی کلیئر ہو جائے گی. نالج وہ ہوتی ہے کہ جو آپ کا پرسیپشن لیول ہے اس کے اکارڈنگلی ہو تو وہ اندر جاتی ہے، اور اگر اکارڈنگلی نہیں ہے، آپ نے وہ ابھی تک پڑھا نہیں ہے، تو آپ سائڈ میں رکھ دیں، جب وقت آئے گا اپنے آپ وہ چیزیں کلیئر ہو جائیں گی. بارک اللہ فیکم. اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو اور برکات دے انشاءاللہ، اور محبت دے کہ آپ زیادہ سے زیادہ یہ سورہ کو سمجھ پائیں انشاءاللہ. تبارک الذی، شروعات ہو رہی ہے تبارکہ سے. تبارکہ کا روٹ ورڈ ہے برکہ، اینڈ دس از فعل، دس از verb. ورب سے شروعات ہو رہی اس آیت کی، اس کے باوجود بھی دس از ناٹ اے وربل سینٹینس، دس از جملۃ الاسمیہ، دس از نامنل سینٹینس. ٹھیک ہے، یہ فعل ہے تو کون سا فعل ہے؟ یہ نارمل فعل نہیں ہے، ثلاثی مزید فی، کہ جس میں فعل میں فعل جو ہوتا ہے اس میں ایڈیشنل کچھ ورڈز رکھے جاتے ہیں ٹو ایکسپریس دی میننگ مور کلیئرلی، زیادہ گہرائی کے ساتھ سمجھایا جائے. تو فعل کی بجائے یہ ہو جاتا ہے تفاعل. تا ایڈ ہو گیا ہے، الف ایڈ ہو گیا ہے فعل میں. اب جب کوئی ایکسٹرا لیٹرز ایڈ ہوتے ہیں فعل میں تو ان کا کچھ معنی ہوتا ہے، کوئی ریزن ہوتا ہے ان کا. تو تفاعل پیٹرن پر رکھا گیا ہے برکہ کو. تو اگر ہم اس کے اوپر رکھیں گے تو یہ کیا بن گیا؟ برکہ. یہ ہو گیا تبارکہ. تبارکہ. اب یہ برکہ کا کیا مطلب ہے ہم وہ دیکھیں گے. برکہ کا مطلب ہوتا ہے، اس میں بیسیکلی 3 معنی ہوتا ہے. ایک تو ہوتا ہے نمو، نمو یعنی گروتھ، کسی چیز کی گروتھ. جس طرح ہم پلانٹ اگاتے ہیں تو پلانٹ میں کیسے گروتھ ہوتی ہے اور وہ سیڈ سے ایک دن فل ٹری بن جاتا ہے، تو وہ گروتھ کی وجہ سے ہوتا ہے. دوسرا ہوتا ہے زیادت، یعنی انکریز. تیسرا ہوتا ہے دوام، دوام یعنی کنٹینیوٹی. یہ 3 چیزیں ہوتی ہیں برکہ میں. ہم لوگ بھی ایک دوسرے کو دعا دیتے ہیں نا، بارک اللہ فی، تو ہم کیا دعا دیتے ہیں کہ آپ کو اس میں برکہ ہو، جس چیز میں بھی ہمیں دعا دینی ہے. تو برکہ کا مطلب ہوتا ہے کہ گروتھ ہو، زیادتی ہو اور دوام ہو، یعنی لانگ لاسٹنگ ہو، وہ چیز آپ کے پاس سے کبھی ختم نہ ہو اور وہ بڑھتی جائے. تو برکہ کو اب کون سے فعل پہ ڈالا جا رہا ہے؟ تفاعل پہ، یعنی تبارکہ. تفاعل جو پیٹرن ہوتا ہے اس کے 2 مطلب ہوتے ہیں.
ایک تو اس کی خاصیت ہوتی ہے میوچول ریلیشن، اور ایک ہوتی ہے اس کی ایکسیسونیس. دس از صیغۃ المبالغہ. یعنی فرسٹ ہے یہ میوچول ریلیشن، یعنی کہ تفاعلہ ہو ہی نہیں سکتا اگر ٹو پارٹیز نہ ہو. ایک پارٹی کے ساتھ تفاعلہ آپ یوز نہیں کر سکتے. جیسے کہ تعاونہ، جو کوآپریٹو سوسائٹیز ہوتی ہے اسے ہم کیا کہتے ہیں؟ تعاونیہ، تعاون، کیونکہ وہاں پر دو پارٹیز ہوتی ہے، ایک بیچنے والی ایک خریدنے والی. تعاون، کوآپریشن، کوئی ایک پارٹی کا کوآپریشن ہو ہی نہیں سکتا ہے، ٹو پارٹیز ہوگی تبھی کوآپریشن ہوگا. یہ چیز آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث سے سمجھ میں آئے گی کہ جو حدیث ہے کہ لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا. یہ اس طرح یہ چاروں جو چیزیں ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اسٹیٹمنٹ ہے، یہ باب تفاعلہ سے ہے. یہاں پر یہ نہیں کہا گیا ہے کہ لا حاسدوا، لا حسدوا، یہ فعل کے فارمیٹ پر نہیں ہے، یہ تفاعل کے فارمیٹ پر ہے. یعنی کہ ایک دوسرے کے ساتھ حسد نہ کرو، ایک دوسرے کے ساتھ تناجشو یعنی ایک دوسرے کو دھوکہ نہ دو، پھر ولا تباغدو کہ ایک دوسرے سے بغض نہ رکھو، ایک دوسرے سے گرج نہیں رکھو، ولا تدابرو کہ ایک دوسرے سے پیٹھ نہ پھیرو، ایک دوسرے کا ساتھ نہ چھوڑو. تو یہ باب تفاعلہ جو ہوتا ہے یہ اس چیز کے لیے یوز ہوتا ہے کہ انلیس وہاں پر کوئی دو پارٹی ہو تبھی وہ صیغہ یوز ہوگا. تو یہاں پر یہ اس لیے ہے کہ تبارکا، اللہ تعالی اور اللہ تعالی کی مخلوق، ہم اور ہماری زندگی میں اللہ تعالی کا وجود، ہم اور ہمارا رب، جو ربوبیت ہوتی ہے، اگر اس کے ساتھ ہی ہماری عبودیت ہے تو برکہ ہے، تو آپ کی لائف میں برکہ ہے. تو فرسٹ ون ہو گیا کہ میوچول ہوتا ہے یہ، اور دوسرا ہوتا ہے ایکسیسونیس. یہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے استعمال ہو رہا ہے تبارک الذی. تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات از اے سورس آف برکہ. سورس آف برکہ ہے، برکہ دینے والا ہے وہ، اور اس سے بڑھ کر اور کوئی نہیں ہے. اور ہماری لائف میں، کیونکہ ہماری زندگی میں اللہ تعالیٰ کا وجود ہے، اللہ تعالیٰ کی عبادت ہے، میوچول ریلیشن ہے، تو پھر وہ برکہ ہوگا اور اپنے ہائیسٹ فارم میں ہوگا، اور ایکسیسونیس میں ہوگا، لانگ لاسٹنگ ہوگا، اینڈ لیس ہوگا. دس از دی میننگ آف تبارکہ. الذی، کیا ہے تبارکہ؟ الذی، اللہ تعالیٰ ڈائریکٹ اپنا انٹروڈکشن نہیں دے رہے ہیں بلکہ یہ اسم الموصول ہے کہ وہ ہے، اس کی ذات ہے، وہ فل آف برکہ، اور مبالغے والی ذات کہ اس کی ذات ہے سورس برکہ کا. بیدہ، بیدہ، یہ 3 ورڈز ہے، بی ید ہی. بی یعنی ود، جار، ید ہے ایکچولی یدن، یدن یعنی ہینڈ. ہی، کس کا ہاتھ؟ الذی. پہلے اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے اسم الموصول یوز کیا، اس کے بعد دس از ضمیر. ہر وہ چیز جو اللہ تعالیٰ کا ڈائریکٹ انٹروڈکشن نہیں کرا رہی ہے، اللہ تعالیٰ غائبانہ طور پہ شروع میں اپنا انٹروڈکشن کرا رہے ہیں. تبارک الذی بیدہ، یدن کیا ہو گیا؟ یدن ہو گیا. پھر اس کی حرکہ کیوں گر گئی؟ بیکاز دس از مضاف آف ہی.
بیدہ اس کے ہاتھ میں ہے. اب یہاں پر یہ جو ید ہے، ید آف اللہ، یہ ہے متشابہات میں سے، یعنی ہم اسے نہیں سمجھ سکتے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں وہ علم نہیں دیا ہے کہ ہم اس کو پرسیو کر سکیں. یہ متشابہات میں ہے. اس کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ کا ید، اب اس کا معنی کیا ہے کہ قدرہ، اللہ تعالیٰ کی سپریمیسی، اللہ تعالیٰ کا کنٹرول. الملک، تبارک الذی بیدہ الملک. الملک، ایک ہوتا ہے الملک اور ایک ہوتا ہے ملک. ملک یعنی آپ کا پوزیشن، اینڈ ملک یعنی آپ کا پوزیشن. ڈفرنس کیا ہے دونوں میں؟ ملک جو پوزیشن ہوتا ہے وداؤٹ اتھارٹی، وداؤٹ کنٹرول، یعنی کہ دس از پراپرٹی. کوئی بھی پراپرٹی آپ کی ایک پراپرٹی ہے، کسی بھی ملک میں ایک پراپرٹی ہے، لیکن آپ کی کمپلیٹ کنٹرول میں نہیں ہے. اگر وہ کسی ملک میں ہے تو وہاں کا جو ملک ہے، وہاں کی جو اتھارٹی ہے، اس کا کنٹرول ہوگا. اب کتنے بھی کروڑز آف پراپرٹیز آپ لے لیں، لیکن انلیس کہ وہاں کی گورنمنٹ کے کچھ لاز نہیں ہوں گے، آپ باؤنڈ ہیں اس چیز کے لیے. تو دس از ملک وداؤٹ اتھارٹی، کہ آپ کو اپنی وہ پراپرٹی پر اپنی اتھارٹی دکھانے کے لیے آپ کو دوسرے ریزنز کی ضرورت ہوگی، دوسری اتھارٹیز کے پاس جانے کی ضرورت ہوگی. لیکن جو ملک ہے، ملک کا مطلب ہوتا ہے پوزیشن پلس اتھارٹیٹیو کنٹرول، کمپلیٹ کنٹرول. ملک تو اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں، یعنی اس کی قدرہ میں کیا ہے؟ الملک ہے. ہر چیز پر اس کی اونرشپ ہے اور اس کا اتھارٹیٹیو کنٹرول ہے، اس کا قدرہ ہے، اس کی سپریمیسی ہے، وہ اونر ہے. اب اس کا گرامر انالیسز ہم دیکھ لیتے ہیں. دس از فرسٹ پارٹ آف آیا 1. دس از فرسٹ پارٹ. ہم لوگ گرامر میں جانتے ہیں کہ ایک اسٹرکچر ہوتا ہے، چاہے وہ جملۃ الاسمیہ ہو چاہے جملۃ الفعلیہ ہو. اگر وہ جملۃ الاسمیہ ہوتا ہے تو اس کے 2 پارٹس ہوتے ہیں، سبجیکٹ اینڈ پریڈیکیٹ، مبتدا اینڈ خبر. مبتدا کمز آلویز فرسٹ اینڈ خبر فالوز اٹ. لیکن اگر اسے ڈسٹرب کیا جاتا ہے اس کا اسٹائل، تو دیر مسٹ بی سم ریزن. کیا ریزن ہے وہ؟ الملک، یہ ہے مبتدا. کیوں؟ بیکاز دس از مرفوع. مبتدا ہونے کے لیے مرفوع ہونا ضروری ہے. اس کی خبر کیا ہے؟ جب ہم خبر ڈھونڈیں گے تو بیدہ جار مجرور، دس از خبر. تو اگر اسے نارملی لکھا جاتا تو یہ ایک نارمل سینٹنس ہوتا، الملک بیدہ، یعنی دی کنگڈم، دی ڈومینین ہے اس کے ہاتھ میں، بیدہ الذی تبارک. یہ اس طرح ہوتا کہ الملک اس کے ہاتھ میں ہے جو کہ ہے تبارک، بہت زیادہ برکہ والا ہے. لیکن یہ اسٹائل کو ادھر ادھر کیا گیا ہے بیکاز آف گیونگ اسٹریس، گیونگ امپورٹینس اور اختصار کے لیے. کہ سب سے پہلے باب تفاعلہ کو رکھا گیا ہے تبارکہ، اسٹریس ہے تبارکہ پر، کہ اس سے زیادہ کوئی
برکہ والا نہیں ہے، اس سے زیادہ کوئی برکت دینے والا نہیں ہے، اس سے زیادہ کوئی گروتھ دینے والا نہیں ہے، اس سے زیادہ کوئی برکہ کی زیادتی والا نہیں ہے۔ اور اس کے بعد پھر اسم الموصول الذی اور بیدہ الملک، تو یہ سارا ادھر ادھر اس لیے کیا گیا ہے کہ یہ امپورٹنس بتائی جا رہی ہے۔ قرآن کا یہ اسٹائل ہے کہ پہلا ورڈ جو آتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی امپورٹنس شو کرتے ہیں۔ اب ہم فرسٹ آیا کا سیکنڈ پارٹ دیکھیں گے۔ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، وَهُوَ پہلے اللہ تعالیٰ کے لیے الذی آیا اسم الموصول، اس کے بعد آیا ہوا پروناؤن، علی کلی شیء، علی اپون کلی، یہ ہے کلن، کلن یعنی ایوری تھنگ، اللہ تعالیٰ کی ذات کے علاوہ ہر وہ چیز جو اس نے پیدا کی ہے، جو اس نے بنائی ہے۔ شیء کیا ہوتا ہے؟ شاء یشاء، فعل، اور یہ اسم کے طور پر بھی آتا ہے، تو شیئن ہوتا ہے، لیکن یہاں پر کیا ہو رہا ہے؟ علی از جار، پھر یہ کیونکہ اس میں مجرور ہو گیا ہے اس لیے یہ کلن ہوگا، لیکن کیونکہ یہ مضاف ہے اس لیے اس کی ایک حرکت چلی جائے گی، کیونکہ مضاف کا کیا ہوتا ہے؟ اعراب خفیفہ ہوتا ہے، تو علی کلی پھر شیئن ہو گیا کیونکہ یہ مضاف الیہ ہے، اور وہ ہر چیز پہ، کلی شیئن قدیر، قدیر اس کا روٹ ورڈ ہے قدرہ، قدرہ علی وزن فعیل، جب فعیل کا وزن ہوتا ہے جیسے قرآن میں ہم دیکھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، رحیم جو ہے وہ فعیل پیٹرن پر ہی ہے۔ یہ کیا معنی دیتا ہے؟ کنٹینیوٹی، یہ چیز، یہ صفت کبھی ختم نہ ہو، تو اللہ قادر ہے، اللہ جو ہے کیپیبل ہے، اور ایسا نہیں ہے کہ آج ہے یا کل ہے، جب سے یہ کائنات بنی ہے اور جب کائنات ختم ہو جائے گی تب تک وہ قادرہ جو ہے فعیل پیٹرن پر ہو گیا یہ قدیر، وہ ہر چیز پر قادر ہے، کیپیبل ہے اینڈ پاورفل ہے۔ اور یہ فعیل پیٹرن کیا ہمیں دکھاتا ہے؟ کنٹینیوٹی دکھاتا ہے، پرپیچولیٹی دکھاتا ہے، اور ان انٹرپٹیڈ صفت، ان انٹرپٹیڈ ایٹریبیوٹ بتاتا ہے۔ تو یہ ہو گیا ہمارا تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر۔ یہ مکنز کو اللہ تعالیٰ اپنا انٹروڈکشن دے رہے، آہستہ آہستہ ان لوگوں کو کائنات کے ذریعے سے اپنی ذات کی طرف لا رہے ہیں کہ سب سے پہلے تم یہ ملک دیکھو، سب سے پہلے یعنی تم یہ کائنات کو دیکھو کہ یہ کس کے ہاتھ میں ہے، کس کے پاس اس کا کنٹرول ہے۔ تو تبارک الذی وہ ہے اسم الموصول، ریلیٹیو پروناؤن، بیدہ الملک اس کے ہاتھ میں ہے، اور جو کہ ہر چیز پر قادر ہے، یعنی ایسا نہیں ہے کہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جو اونر ہوتا ہے اس کے پاس کوئی کنٹرول نہیں ہوتا، تو اللہ تعالیٰ کے پاس وہ اونرشپ ہے کہ وہ ہر چیز پر اس کا اتھارٹیٹیو کنٹرول ہے، اسے کسی ہیلپر کی ضرورت نہیں ہے، اسے کسی منسٹر کی ضرورت نہیں ہے، اسے کسی سپورٹر کی ضرورت نہیں ہے اس ساری کائنات کو چلانے کے لیے، کیونکہ اس کے ایک ہاتھ میں ہے۔ اور ہاتھ کا کیا مطلب ہے یہاں پر؟ یعنی کہ جب ہم کہتے ہیں کہ ہمارے ہاتھ میں ہے تو یہ کیا ہو جاتا ہے؟ اس کا مطلب اٹس اے فریز کہ اٹس ویری ایزی فار می، کوئی کام اگر مشکل ہوتا ہے تو ہم کہتے ہیں تو میرے ہاتھ میں ہے، تو ناؤ
ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ ہمارا کام ہو گیا ہے. تو یہ ایک محاورتاً یہ ایک فریز کہا جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اس کے ہاتھ میں ہے. یہاں اللہ تعالیٰ نے وہ التفات نہیں یوز کیا ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن میں جگہ جگہ ایک التفات آتا ہے، یعنی کہ انکلینیشن آتا ہے، جب اللہ تعالیٰ اپنے خود کے لیے اپنے بندوں کو اپنا تعارف کراتے ہیں. جیسا کہ ہم دیکھتے ہیں وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ. تو اس کے بعد کی جو آیت ہے اس میں ہمیں ایک التفات دکھتا ہے. لیکن یہاں پر کیونکہ یہ ان لوگوں کے لیے نازل ہوئی تھی یہ سورہ، اور تخاطب ان لوگوں کے ساتھ تھا کہ جو بہت ہی ہارشسٹ تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. تو اس لیے یہ اسٹائل جب ہم پوری سورہ پڑھیں گے تو ہمیں اس کا اسٹائل سمجھ میں آئے گا کہ کس طرح اللہ تعالیٰ نے تغافل کیا ہے کہ اپنے آپ کو ڈائریکٹ انٹروڈیوس نہیں کر رہے ہیں. تو تبارک الذی بیدہ الملک، وہ ہے کہ جس کے ہاتھ میں ساری کائنات ہے، وہو علی کل شیء قدیر، اور وہ ہر چیز پر کیپیبل ہے، پاورفل ہے وہ. الحمدللہ ہمارا ہاف این آور ہو گیا. الحمدللہ. تو ہم کلاس کو ختم کرتے ہیں. آئی نو کہ رمضان ہے اور ہم سب کے اپنے اپنے کمٹمنٹس ہیں. تو جزاک اللہ خیر. سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ وعلیکم اللہ السلام ورحمۃ وبرکاتہ. اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ خیر. جزاک اللہ خیر. جزاک اللہ. وعلیکم